پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر آپ نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اس وقت لیڈنگ رول میں ہے سفارتکاری کو لے کے. بٹ کیا لگتا ہے سر، گویا کہ ایک طرف امریکہ، اسرائیل، دوسری طرف ایران، اور دونوں کے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کا عمل شروع ہوا لیکن وہ ختم ہوا، پھر جنگ کی طرف گئے فریقین. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو کنڈیشنز گویا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی، پھر ایران کی جانب سے کوئی 5 نکاتی آئی ہیں، کوئی راہ بن پائے گی، سفارتکاری کو راستہ ملے گا یا نہیں ابھی تک کہ جنگ آگے بڑھتی رہے گی اسی طرح جس طرح چل رہی ہے؟ جی ابھی اس وقت تو جی بہت مشکل لگ رہا ہے. اگر ایک دفعہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تب بھی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دونوں کنٹریز وائڈ اپارٹ ہیں اس کے اندر. جس طرح آپ نے کہا کہ 5 نکات ایران کے اور 15 امریکہ کے، دونوں میں بہت فرق ہے. اور جنگ کی بندی یا سیز فائر کم از کم ہو تو انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کچھ ہو، لیکن جنگ میں بھی شدت آتی جا رہی ہے. اور سر انفیکٹ اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ آ بھی جاتے ہیں تو گویا کہ کیا کنسیشن ایک دوسرے کو ممالک دے سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے تو عزائم تھے رجیم چینج، گویا کہ وہ ہو نہیں پایا. ٹرمپ صاحب نے گزشتہ سال بھی جب حملہ کیا تو اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا یا انہوں نے کلیم کیا کہ نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، ان کی جو میزائل ایبلٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو کنسیشنز کیا ہو سکتی ہیں امریکہ کے اینڈ پہ، یا پھر اگر ایران بھی آتا ہے تو اگرچہ اپنے پروگرام کو تو پیسفل رکھنے کی بات پہلے ہی کر رہا ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ فلفل کرے گا، جس طرح نیوکلیر پروگرام کو لمٹ کرنا، اسی طرح کچھ اور کنڈیشنز بھی رکھی گئے ہیں امریکہ کی جانب سے. کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ جی دیکھیے، جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ ایران پہلے بھی تیار تھا، تو پروبیبلی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران کنسیشنز دے دے گا. میزائلز کے اوپر بہت مشکل ہیں، کیونکہ میزائل اس کا واحد ڈیفینس ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ 5 سال کے لیے ریسرچ نہ ہو اور 2000 کلومیٹر تک میزائلز جو ہیں وہ لمٹ ہو جائیں. شاید اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت کنسیشن دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. لیکن جو ایران کی یہ خواہش ہے کہ اس کو گارنٹی دی جائے کہ کسی صورت میں ایران پہ اٹیک نہ ہو دوبارہ، اور آبنہ ہرمز کے اوپر اس کی جی سوورنٹی ہو. یہ تو بہت میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا ہونا مشکل لگ رہا ہے. لگ رہا ہے. اور انفیکٹ آپ سر عرب ممالک کے اس وقت جو کردار اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگرچہ بڑی کنڈمنیشن آ رہی ہے، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کی جانب سے اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کی تو کنڈمنیشن ہو رہی ہے، بٹ سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. گویا کہ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ عرب ممالک کی جانب سے کہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور فریقین ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں. تو کیا تصور کیا جائے؟ گویا کہ وہ پارٹنر ہیں، کیونکہ امریکہ کے صدر تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے ان ممالک کی، اور بظاہر انہی کے ممالک کے فوجی اڈوں سے ہتھیار اڑ بھی رہے ہیں. تو سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اس جنگ سے عرب ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جی آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں عرب ممالک میں جو غصے کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ ان کو شاید خیال تھا کہ ایران شاید ان کو اٹیک نہ کرے اور صرف اسرائیل پہ اٹیک کرے، لیکن ایران کا بیٹل پلان پہلے سے پتہ تھا. لیکن ایک امید ہے کہ کل شاید سعودی عرب کے فارن منسٹر بھی آئیں گے، باقی ایجپٹ اور جی ترکیے کے پاکستان. ساتھ. تو وہ پھر شاید ایک کامن سٹینڈ یہ 4 ممالک یہ لے سکیں. اس میں پاکستان اور ترکی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، سعودی عربیہ کا بھی ہوگا. لیکن صحیح. حالات باقی اس وقت تک لگ رہے ہیں کہ خرابی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف کم جا رہے ہیں ابھی تک. تو سر ہمارا تو پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کا، پھر ہمارے پاس اگر سفارتکاری کی آپشن نہیں رہتی باقی تو پاکستان کیا کرے سر؟ کیونکہ بہرحال ہم ایک ایگریمنٹ میں تو ہیں. پاکستان سے شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ پاکستان ایک مسلم ملک کے اوپر گولی چلائے. اس صورت میں پھر شاید پاکستان کو پروٹیکشن کے لیے سعودی عربیہ کی شاید کوئی فورسز وغیرہ بھیجنی پڑے. لیکن پاکستان کی اولین کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح یہ اس برنک سے پیچھے آ جائیں اور وہاں تک نوبت نہ آ جائے. لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر یہ خراب ہوتے رہے حالات زیادہ تو پھر یہ ضرور ہو جائے گا کہ
شاید پاکستان کو سیکیورٹی پیکٹ ایووک کرنا پڑے، اور اسی لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ حالات وہاں تک نہ جائیں، اور پاکستان مورلی بھی جی، اخلاقی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ بری چیز ہے، تمام دنیا کے لیے بری چیز ہے، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سر بھارت کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو آپ نے کل ان کے وزیر خارجہ کا پرسوں جو اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان کو لے کہ اگرچہ ہم پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، بٹ اسٹیٹمنٹ اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس بنا کے ایرانی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس میں کہیں افغانستان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ انڈیا اتنا بڑا ملک کہنے کو سر بڑی ڈیموکریسی، لیکن ان کے رول کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اصل میں جی ملک تو بڑا ہے، لیکن پچھلے 1-2 سال سے اور اس سے پہلے سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے ایک تو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ جنگ میدان میں جب سوئفٹ ٹروٹ تھا تب بھی ان کا جہاز مارا گیا تھا، اور اب تو ایک سے زیادہ جہاز مارے گئے ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس بہتر ہے، تو بس اس وقت سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب یہ بہت ہی بیوقوفانہ ان کی سوچ ہے کہ بھئی بارڈر پاکستان کے ساتھ ایران کا لگتا ہے، تو پاکستان ہی کا زیادہ چانس ہے کہ اس کو بلایا جائے گا میڈیشن کے لیے۔ دوسرا، امریکہ اور ایران سے، دونوں سے پاکستان کے یکساں بہتر تعلقات ہیں۔ اسلامی دنیا پوری پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، لیکن اتنی سی بات بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور باقی جہاں تک ان کی زبان ہے وہ ان کی اپنی تربیت کی عکاس ہے۔ کبھی آج تک دونوں ممالک نے برے وقت میں بھی ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں نہیں کہیں، لیکن ان کا غصہ، ان کی اریٹیشن اس کی عکاس ہے کہ وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو اس وقت ان کرائسس کے اندر پاکستان کو ڈپلومیٹک ارینا کے اوپر جو ایک پرومیننٹ پلیس ملی ہے، یہ مستقل ہوگی گویا کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ہماری اہمیت برقرار رہے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وقتی جو کرائسس ہیں ان کو اوور کم کرنے کے بعد شاید پاکستان ڈپلومیٹک ارینا میں اس طرح لائم لائٹ میں نہ رہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، لائم لائٹ میں بے شک جتنی اس وقت لائم لائٹ ہے اتنی عام طور پہ پاکستان کو نہیں ملی، اور یہ واقعی پاکستان کی لیے ایک اچھی، ایک سویٹ سپاٹ، ایک اچھی مومنٹ ہے۔ لیکن اگر بعد میں لائم لائٹ اتنی نہ بھی ہو، لیکن پاکستان ایک بہت اہم ملک ضرور رہے گا، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے جو مشرق وسطیٰ میں، وہ اب ایک قسم کی سامنے آ گئی ہے، اور کسی حد تک پاکستان کی امپورٹنس ہمیشہ رہے گی۔ ہو سکتا ہے اتنی رہے، اس سے زیادہ ہو جائے، لیکن بالکل کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہماری لوکیشن ہے، جہاں ہم ہیں، جو ہم نے دفاع اپنے ملک کا کیا ہے، اور سفارتکاری میں بھی پاکستان نے پچھلے سال سر میں بہت بہت اچھی پرفارمنس ہے پاکستان کی۔ بہت شکریہ سابق سفیر عمران علی صاحب، ہم سے کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔